बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं को अपने आज़ी हूँ। मेरे साथ मौजूद है सैयद मुसव्वर ज़ंजानी साहब, वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर। रूहानी सिलसिले से, ज़ंजानी सिलसिले से इनका ताल्लुक है। डिफरेंट टॉपिक्स पर मेरी ज़ंजानी साहब के साथ बात होती रहती है। ज़ोडिक साइन के हवाले से डिफरेंट ट्रांजिट्स आते हैं, वो भी बताते हैं आपको। आज का टॉपिक बड़ा मजे का है। चार बुरूज ऐसे हैं जो किस्मत के धनी होते हैं। जी हाँ, ऐसे ज़ोडिक साइन जो हर मामले में, पैसों का हो, घर का हो, रिश्तों का हो, घर खरीदने का हो, कोई भी हो, उसमें इन पर किस्मत मेहरबान रहती है। तो ये ज़ोडिक साइन हैं कौन से और इनको क्या क्या बेनिफिट्स और मिलते हैं और हासिल होंगे, ये मैं ज़ंजानी साहब से जानता हूँ। अस्सलाम वालेकुम ज़ंजानी वालेकुम साहब, अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह खैरियत से? करम को आप ठीक हैं, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया सर। एक तो आपने अपना आपकी कीमती मोहब्बत वक्त दिया। आपकी मोहब्बत है कि आप आते हैं और लोगों के लिए वीडियोस रिकॉर्ड करके लेके जाते हैं और डिफरेंट टॉपिक्स भी सिलेक्ट करके सर लाते हैं कि लोगों को किन टॉपिक से ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। जी और ऑब्वियसली कुछ लोग जो हैं वो कमेंट्स में भी सजेस्ट कर रहे होते हैं कि वो क्या सुनना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल। तो ये एक बड़ी मेहनत तलब काम होता है कि आप पहले वीडियो रिकॉर्ड करें, फिर एडिट करें, फिर पहुँचाएँ, फिर लोगों के कमेंट्स पढ़ें, लोगों का फीडबैक दें। तो मैं समझता हूँ कि आप जो खिदमत कर रहे हैं लोगों की, इसको सराहना भी चाहिए, प्रेज़ भी करना चाहिए। और मैं नाज़रीन का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि वो टाइम निकालते हैं हमारी वीडियोस हाँ, देखने के मतलब लिए। सुनने के लिए, और इसमें अगर कुछ सजेशंस हों तो वो भी देनी चाहिए बिल्कुल, बिल्कुल देनी कि चाहिए। मतलब वो किन टॉपिक पे सुनना चाहते हैं। जैसे कि मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ मसाइल होते हैं। किसी के बदनज़री के होते हैं, जादू टोने के होते हैं, असरात के होते हैं, शादी के होते हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला शादी है, फिर उसके बाद मईशत के होते हैं, बिल्कुल, मुलाज़मत के होते हैं। तो टॉपिक्स भी अगर सेलेक्ट कर लें डेफ़िनेटली तौर के ऊपर, तो हम उसमें से भी रैंडमली कुछ ना कुछ सेलेक्ट ज़रूर करेंगे। बिल्कुल, अब आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम देखें कि कौन से ऐसे अफ़राद या ज़ोडिक साइन्स होते हैं कि जो किस्मत के धनी होते हैं। बिल्कुल। खुशकिस्मती उनके ऊपर मेहरबान होती है हर लिहाज से। जी, चाहे वो अल्लाह ताला की तरफ से कुदरती तौर पे नेमतें हों, दुनियावी तौर के ऊपर आसाइशें हों, उनकी ज़िंदगी में कामयाबियाँ हों, या हर्डल्स जो आती हैं वो बहुत लंबा अरसा ना रुकती हों, या उनकी ज़िंदगी में चंद एक मुखलिस लोग हों, या उनको कहीं न कहीं पे विरासती तौर के ऊपर चीज़ें मुयस्सर हों। बिल्कुल। ज़रूरी नहीं कि वो विरासत पैसा ही हो, विरासत आपकी इज़्ज़त भी हो सकती है, वो विरासत आपका इल्म भी हो सकता है, ऐसे वो ही। विरासत आपका अपना इख़लाक़ भी हो सकता है। तो जो चीज़ें आपको बाय बॉर्न मिल रही हैं, उसकी बुनियाद के ऊपर आपकी ज़िंदगी में आप जिस भी जगह पे हों, जिस भी मुल्क में हैं, जिस भी शहर में हैं, और जिस भी कैपेबिलिटी में या जिस भी सलाहियत में हैं, आपको उसी सर्कल में लोगों की निस्बत मेहनत कम करनी पड़ती है, उसका सिला ज़्यादा मिलता है। ठीक है। आपकी स्ट्रगल ज़िंदगी में कम होती है और लोग आपको एप्रिशिएट ज़्यादा करते हैं। आपको पैसा कमाने के लिए, पैसा बनाने के लिए बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती। आपको फ़ेम हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो लोगों को किसी तौर के ऊपर खुश नहीं करना पड़ता। ऑटोमैटिकली तौर के ऊपर चीज़ें जो हैं वो आपके लिए आसान होना शुरू हो जाती हैं। ऐसे ही। इसमें अगर हम लोग देखें तो इसमें टोटल तकरीबन कोई कुल मिला के, क्योंकि हर ज़ोडिक साइन की वैसे प्लेसमेंट्स ज़्यादा मैटर करती हैं, लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो इसमें 4 एक ऐसे ज़ोडिक साइन्स हैं कि जिनको कहीं न कहीं पे अल्लाह ताला जो है वो कुदरती तौर के ऊपर मेहरबानी उनके ऊपर अता करता है। ठीक है। ये मेहरबानी किसी न किसी तौर के ऊपर उनकी सोच में प्योरिटी की वजह से होती है। ये मेहरबानी उनकी ज़िंदगी में उनकी नेक नीति की बुनियाद के ऊपर होती ठीक है। है। ये मेहरबानी या ये नेमतें जो उनको मुयस्सर हैं, ये किसी भी तौर के ऊपर उनकी ज़िंदगी में जो वो इंसानियत के लिए एक दर्द दिल रखते हैं, और कुछ ना कुछ वो अपने अलावा लोगों के लिए भी करना चाहते हैं। बिल्कुल। तो ये तमाम तर चीज़ें उसी बुनियाद और उसी मकसद के ऊपर लिंक करती हैं। ठीक है। अब इसमें सबसे पहले ज़ोडिक साइन की अगर हम लोग बात करें कि जिनके ऊपर किस्मत का सितारा हमेशा मेहरबान रहता है, उसमें पहला ज़ोडिक साइन आता है जेमिनी बुर्ज जोज़। अच्छा, ठीक है। जेमिनी वाले अफ़राद को देखा जाए तो क्योंकि इनके पास ज़हानत है, तख्लीक है, क्रिएटिविटी है, कम्युनिकेटिव है, एक्सप्रेसिव है, बोल्ड है, लोगों की काउंसलिंग बहुत अच्छे अंदाज में करते हैं, लोगों को कायल बहुत अच्छे अंदाज में कर लेते हैं, आइडियाज़ बड़े यूनिक होते हैं और आउट ऑफ द बॉक्स जाके चीज़ों को लेके चलता है। जी, कोई भी चीज़ आप ये नहीं कहेंगे कि ये शख्स जेमिनी ज़ोडिक साइन का है। और ये जो है एक मुहावरा चलता है बड़ा मशहूर, जिसे हम कहते हैं कि लकीर का फ़कीर। कि जो जी, चीज़ है तो एज़ इट इज़ चल रही है, आप भी उसी को फ़ॉलो करते थे। कि दुनिया जो है अगर किसी एक चीज़ में इन्वेस्ट कर रही है, कोई एक बिज़नेस कर रहा है, तो जेमिनी वाले अफ़राद कभी भी सेम वो चीज़ रिपीट नहीं करते। अच्छा, ये हमेशा अपनी सोच को देखते हैं, अपने एम्बिशंस को देखते हैं, अपने गोल्स को देखते हैं, अपने मिज़ाज को देखते हैं, अपने इर्द-गिर्द के माहौल के ऊपर उनकी बहुत अच्छी निगाह रहती है। और ना सिर्फ़ इर्द-गिर्द के माहौल के ऊपर ये प्रेज़ेंट की निगाह रखते हैं, बल्कि इनके ज़हन में निस्बतन मुस्तकिल या अपने मुस्तक़बिल के एतबार से चीज़ें बहुत अच्छे अंदाज़ में प्लान आउट होती हैं। ठीक है। तो इनको पता होता है कि इनको ज़िंदगी में असल में हासिल क्या करना है। बिल्कुल ठीक और है। ये उसी मुकाम तक पहुँचने के लिए
انہوں نے اپنی زندگی میں ترقی کے زینے کیسے طے کرنے ہیں، یہ اس بارے میں پلاننگز ہمیشہ سے اپنے پاس رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے یہ اپنی زندگی میں کامیاب بھی ہوتے ہیں، اور قدرتی طور کے اوپر اللہ تعالیٰ بھی ان کے اوپر نعمتیں برساتا ہے کہ ان کو زندگی میں مخلص دوست مل جاتے ہیں، ان کو زندگی میں سوشلی طور کے اوپر لوگوں کی طرف سے فیور فائدہ بڑی جلدی مل جاتا ہے. پھر اس کے بعد لوگ جو ہیں وہ ان کی باتوں کو انڈرسٹینڈ بڑے اچھے انداز میں کر لیتے ہیں، اور ان کو کہیں نہ کہیں پہ اللہ تعالیٰ دنیاوی طور کے اوپر نعمتوں کے ساتھ روحانی اعتبار سے بھی نعمتیں جو ہے وہ ان کی زندگی میں رکھتا ہے. بالکل. تو یہ چیز ان کی زندگی میں بڑی خوش بخت ہے کہ جمنائے والے جو افراد ہیں یہ اپنی زندگی میں سمارٹلی پلے کرتے ہیں کمپیریٹیولی، کہ بہت ایکسٹرا ہارڈ جو ہے وہ ہارڈ محنت کرتے ہوئے پھر اس کا آؤٹ کم لے کے آئیں. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی جمنائے والے لوگ سمارٹلی پلے کرتے ہوئے دوسروں کے مقابلے میں کامیابی اور پیسہ جو ہے وہ زیادہ حاصل کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. یہ اس میں پہلا زوڈک سائن ہے. اچھا. اب اس میں دوسرے زوڈک سائن کی بات کیجیے تو اگلا جو زوڈک سائن آتا ہے وہ ہے کینسر برج سرطان. ٹھیک ہے. کینسیرینز والے جو لوگ ہیں یہ اپنی ایکسٹرا آرڈنری اچھائی کی بنیاد کے اوپر ہمیشہ سے لوگوں کی نظروں کا تارا رہتے ہیں. اچھا. لوگ ان کو ایکسٹرا آرڈنری طور کے اوپر محبت دیتے ہیں، ان کا احساس کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ان کو کچھ نہ کچھ قدرتی طور کے اوپر مہربانیاں عطا ہوتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے. صرف اس بنیاد کے اوپر یہ اپنے دل میں ایک تو درد دل رکھتے ہیں، انسان دوست شخصیت ہوتے ہیں، یہ اپنی ذات سے لوگوں کو ہمیشہ بلیسڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کچھ نہ کچھ اچھا بانٹنا، کچھ نہ کچھ اچھا ڈلیور کرنا، اپنی ذات سے لوگوں کو ایون چاہے اچھا مشورہ ہی کیوں نہ دے دینا، جو ان کی صلاحیت ہوتی ہے یہ اپنی چیزیں لوگوں کے لیے قربان کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ قربانی کی ایک ایسی ان کے اندر جو مادہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی جو قربانی کا ایلیمنٹ اپنے ذہن یا سوچ میں رکھتے ہیں، اسی بنیاد کے اوپر یہ اپنی زندگی میں مشکل سے مشکل حالات میں بھی بڑی آسانی سے سروائیو کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ اپنی زندگی میں دنیاوی طور کے اوپر نعمتیں تو ان کو زندگی میں کہیں نہ کہیں پہ عطا ہو جاتی ہیں، لیکن یہ اپنی زندگی میں روحانی طور کے اوپر نعمتیں بھی انجوائے کرتے ہیں. اور سب سے خوبصورت چیز یہ ہے کہ یہ اپنی دنیا کو اس طریقے سے گزارتے ہیں کہ ان کی آخرت بڑی خوبصورت ہوتی ہے. تو یہ چیز کینسیرین زوڈک سائن کی میں سمجھتا ہوں کہ 12 کے 12 زوڈک سائنز میں سے کینسر ایک ایسا زوڈک سائن ہے جو کہ انسان دوست ہے اور درد دل رکھنے والا ہے، اور اپنا نقصان کروا کے لوگوں کا فائدہ کروا دیتا ہے. اور یہی ادا اللہ تعالیٰ کو ان کی پسند ہوتی ہے، جس وجہ سے ان کو زندگی میں مخلصین زیادہ ملتے ہیں، دھوکہ دینے والے کم ہوتے ہیں، اور ہوتے بھی ہیں تو وہ زیادہ عرصہ ان کے ساتھ اٹیچ نہیں رہتے. ٹھیک ہے. آٹومیٹکلی طور پہ وہ نکل جاتے ہیں. تو یہ میرے پاس ہے سیکنڈ زوڈک سائن. تیسرا زوڈک سائن دیکھا جائے تو تیسرا زوڈک سائن پھر آتا ہے لیو برج اسد. برج اسد والوں کو دیکھا جائے تو یہ بیسیکلی بورن ہی رول کرنے کے لیے ہوئے ہیں. ان کے ذہن میں جب پیدائش سے لے کے بچپن سے لے کے جوانی تک اور پھر آگے بھی جو ان کی زندگی میں پریکٹیکل لائف ہے اور پھر ایون بڑھاپے تک، تو یہ ہمیشہ سے آپ کو جس بھی لیول پہ ہوں گے، چاہیے اگر جاب کر رہے ہیں، خود کا کام کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے، گھر میں ہیں، فری لانسنگ ہے، جو بھی چیز کر رہے ہیں، تو یہ آپ کو جس بھی فیلڈ میں ہوں گے وہاں پہ آپ کو جو بندہ سینٹر آف اٹینشن نظر آئے گا کہ وہ ہر ایک کی جو ہے نا توجہ کا مرکز ہے. وہ جس جگہ کے اوپر داخل ہوا ہے یا جس جگہ پہ بیٹھا ہے، جس جگہ پہ کام کر رہا ہے، لوگ آٹومیٹکلی طور کے اوپر اس کے گرد اکٹھے ہو رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہوں گے لیول ہے بھائی. ہاں، مطلب لوگ آٹومیٹکلی طور کے اوپر اس کو پسند کر رہے ہیں، اس کو چاہ رہے ہیں، اس کو پریز کر رہے ہیں. اور وہ زوڈک سائن پھر آتا ہے لیو برج اسد. لیئنز والے جو افراد ہیں ان کو بیسیکلی یہ ہنر آتا ہے کہ لوگوں سے کام کیسے نکلوانا ہے. ٹھیک ہے. ان کو یہ ہنر آتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں گھر کیسے کرنا ہے، لوگوں کو کسی نہ کسی طور کے اوپر اپنی بات پہ کیسے منوانا ہے. اور ان کو کیونکہ ہمیشہ سے آسائشیں پسند ہیں اور یہ پیدا ہی آسائش کے لیے ہوئے ہیں. موسٹلی طور کے اوپر جو لیئنز میل زوڈک سائنز ہوتے ہیں جو کہ مرد ہوتے ہیں، وہ آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ محنت کرتے ہوئے زندگی میں نظر نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے. وہ آپ کو تھوڑا سا آرام طلبی والی زندگی زیادہ گزارتے ہوئے نظر آئیں گے، اور وہ کوشش ایسا کریں گے کہ ان کا کوئی ایسا سیٹ اپ کریٹ ہو جائے کہ جس سے ان کو گھر سے نکل کے بھی کچھ کمانا نہ پڑے، آٹومیٹکلی طور پہ چیزیں ہر مہینے ان کے گھر پہنچ جائیں. اچھا. فیمیلز کے کمپیریٹیولی دیکھا جائے تو فیمیلز آپ کو پھر بھی تھوڑا سا زیادہ ڈومینیٹ کر کے، لیڈ کر کے، اور اپنی زندگی کو اور اپنے حالات کو بدلنے کی طرف جاتی نظر آئیں گے. کہ اگر یہ غربت میں پیدا ہوئے ہیں تو یہ امیری تک کا سفر جو ہے وہ بڑی آسانی سے طے کریں گے. یہ چیز ان کا مائنڈ سیٹ بالکل کلیئرڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ پیدا ہونے کی سلیکشن ان کی نہیں ہے، تو پیدا تو یہ کہیں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے اور اپنی زندگی میں نعمتوں کو حاصل کیسے کرنا ہے اور اپنی زندگی میں اپنے خوابوں کو کیسے اچیو کرنا ہے،
یہ ان کو ہمیشہ سے ڈٹرمنٹ ہوتا ہے اور اس کے بارے میں یہ اپنا ارادہ بہت پختہ رکھتے ہیں اور اس میں کامیاب بھی اپنی زندگی میں. اب یہ سمجھیں کہ ان کی جو ریٹائرمنٹ کی ایج ہوتی ہے نا یہ کوئی 35 سے 40 سال کی عمر ہے اچھا کہ یہ اپنی زندگی میں اتنا کما لیتے ہیں اس ایج تک جاتے جاتے کہ اس کے بعد کی زندگی یہ بڑے آرام سے بیٹھ کے کھاتے ہیں. ہم جیسے تو سر اس ایج میں شروع کرتے ہیں کمانا. تو سر ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے اب اس میں ہم آ جاتے ہیں چوتھے زوڈک سائن کی طرف. جی. یہ آگے ہمارے پاس 3 زوڈک سائن اور چوتھا جو زوڈک سائن ہے وہ پھر آتا ہے کیپریکارن برج. کیپریکارن. ٹھیک ہے. کیپریکارنز والوں کو دیکھا جائے تو ان کی زندگی میں کیونکہ یہ بھی بیسکلی عاجزی، انکساری، ڈاؤن ٹو ورتھ، ہمبلنس، لوگوں کے لیے چیزوں کو سیکریفائز کر دینا، چھوڑ دینی ہے، لوگوں کا احساس کرنا اور ذمہ داری جو ہے وہ بڑی احسن طریقے سے انجام دینا. تو اس اعتبار سے کیپریکارنز لوگ جو ہیں وہ بھی کسی نہ کسی طور کے اوپر یہ نصیب لے کے پیدا ہوتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ ایک تو اسپریچویلٹی عطا کرتا ہے، ان کی سکس سینس بہت اچھی ہوتی ہے، ان کو چیزیں ہونے سے پہلے احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے اور یہ اس کے مطابق اپنا ڈیسیژن میکنگ بہت اچھی کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ان کے خیالات، ان کی سوچ، ان کی نیت جو ہے وہ بڑی پاکیزہ ہوتی ہے. ان کے ذہن میں، سوچ میں قطعی طور پہ کسی بھی فرد کے لیے کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ہوتی. اگر آپ کو ان کی زبان سے کوئی ایسی چیز ادا ہوتی ہوئی نظر بھی آتی ہے تو وہ صرف چند لمحوں کے لیے ہوتی ہے اور آپ ان کے اگر دل کا حال سنیں تو وہ بالکل آپ کو پاکیزگی میں نظر آئیں گے. تو ایسی کوئی چیز آپ کو ان کی انٹینشنز میں نظر نہیں آتی. پھر اس کے بعد کیپریکارنینز افراد جو ہیں صرف اپنی عاجزی اور اپنی انکساری کی بنیاد کے اوپر قدرتی طور کے اوپر ایسی نعمتیں انجوائے کرتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں ان کو عطا کرتا رہتا ہے، جو کہ کچھ محبت کرنے والے افراد کی شکل میں ہے. کچھ ان کی زندگی میں ان کو وراثتی طور کے اوپر اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں پہ کچھ عطا ضرور کرتا ہے اور وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ وراثت ان کو کس فارم میں مل رہی ہے. ٹھیک ہے. پیسے کی فارم میں، پراپرٹی کی فارم میں، علم کی فارم میں، روحانیت کی فارم میں، یا ان کو تربیت کی فارم میں. تو اس اعتبار سے کیپریکارنین جو ہیں وہ اپنی زندگی میں اپنی وراثت کو ہمیشہ حاصل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کو پھر اپنی زندگی میں امپلیمنٹ بھی کرتے ہیں. سیکنڈلی طور کے اوپر کیپریکارنین افراد کو دیکھیں تو ان کی نیچر، پرسنالٹی میں یا ان کے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی چیزیں بھی رکھی ہوتی ہیں اس ڈیٹ میں پیدا ہونے والے افراد کے کہ ان کی زندگی میں کوئی بھی فرد جو کہ ان کے لیے صحیح نہیں ہے، ان کے لیے نقصان دہ ہے، ان کے لیے پریشانی کریٹ کرتا ہے، ان کے لیے کوئی خرابی کریٹ کرتا ہے، ان کے لیے ذہن میں وہ حسد رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے یا ان کے خلاف کوئی منفی پروپیگنڈا کر رہا ہے، وہ شخص ان کی زندگی میں ایک تو لمبا عرصہ رہتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اگر کوئی شخص ان کے ساتھ کوئی زیادتی کر بھی جائے یہ اس کا قطعی طور کے اوپر بدلہ نہیں لیں گے، لیکن آٹومیٹکلی طور کے اوپر کچھ ہی عرصے کے بعد ان کو دیکھنے کو ملے گا کہ اللہ کی طرف سے آٹومیٹکلی طور پہ اس شخص کو دکھا دیا جائے گا اس نے جو کیا ہوگا. تو یہ چیز ان کی زندگی میں بہتر ہے کہ ان کی عاجزی، انکساری، درگزر کر دینا، احساس رکھنا اور لوگوں کے ساتھ بڑا ہمبل ہو کے اور ڈاؤن ٹو ارتھ ہو کے پیش آنا، ان کی اس ادا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی زندگی میں مخلصین جو ہے ہمیشہ وہ بھیجواتا ہے. اور جو شر پسند قسم کے لوگ ہیں ان کو کہیں نہ کہیں پہ اس کی سزا جو ہے وہ بڑی جلدی مل بھی جاتی ہے. تو یہ 4 زوڈک سائنس ہیں جو کہ کسی نہ کسی طور کے اوپر بڑے بلیسڈ ہوتے ہیں، خوش قسمت ہوتے ہیں، مالی طور پہ، روحانی طور پہ، دنیا داری کے اعتبار سے، نعمتوں کے لحاظ سے، آسائشوں کے اعتبار سے. بہت شکریہ زنجانی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، سید مصور زنجانی صاحب کی اپنی گفتگو سنی. 4 زوڈک سائنس کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ 4 زوڈک سائن ایسے ہیں جو کہ قسمت کے دھنی ہوتے ہیں ہر معاملے میں، پیسوں کے معاملے میں ہو، کاروبار، رشتوں کے معاملے میں ہو، روحانیت کے معاملے میں ہو. تو امید کرتا ہوں ویڈیو ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. کوئی ٹاپک سجیسٹ کرنا چاہیں تو کمنٹ میں آپ لوگ سجیسٹ کر سکتے ہیں. فیڈ بیک دیتے رہیے جیسے آپ لوگ فیڈ بیک دے رہے ہیں. آپ لوگوں کا فیڈ بیک بہت ضروری ہوتا ہے. زنجانی صاحب کا نمبر اسکرین پہ شیئر ہوتا ہے. پرسنل ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں ضرور کانٹیکٹ کریں. نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.